بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کی خدمت میں نے قرآن اور حدیث سے شوگر کا علاج میں نے آپ کو پیش کرنا ہے۔ شوگر ایسی نامراد مرض ہے کہ جو کسی نہ کسی طریقے سے انسان کے وجود میں داخل ہو جاتی ہے۔ اس کا احتیاط کرنا، کھانے پینے کی خوراکوں سے احتیاط کے ساتھ آپ کھائیں اور پئیں، اور خصوصاً میٹھی چیزوں سے آپ پرہیز اور اجتناب کریں۔ اس کے علاوہ کثرت گوشت ہے، اس سے بھی اجتناب کریں۔ اس کے علاوہ کثرت بیٹھک ہے، اس سے بھی اجتناب کریں۔ اس کے علاوہ کثرت ذہنی ڈپریشن ہے، اس سے بھی آپ پرہیز کریں، اجتناب کریں۔ ان تمام چیزوں کی وجہ سے انسان کے وجود میں ایک نامراد سی بیماری جس کو ہم شوگر کہتے ہیں وہ داخل ہو جاتی ہے۔ اور میڈیکل میں یہ بھی لکھا ہے کہ لبلبا، جس کو ہم تلی بھی کہتے ہیں، جب جگر اور میدا یہ دونوں چیزیں ڈسٹرب ہوتی ہیں تو تلی جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ جاتی ہے، جس کو ہم لبلبا کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ اپنے جسم کا خیال رکھیں، آپ اپنے معدے کا خیال رکھیں کہ کھانا پینا وقت پر ہضم ہو، اور آپ کا جگر وہ تازہ اور سالیہ خون پیدا کرتا رہے۔ ان چیزوں کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ اب ہم نے دیسی علاج کی طرف چلتے ہیں۔ میں نے ایک بزرگ بہت اہل اللہ تھے، فقیر تھے، ان کی خدمت میں بیٹھا رہا، اور انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا، کہ صبح کم از کم 5 چٹکیاں کلونجی، پنتن پاک کے نام سے 5 چٹکیاں کلونجی کی لیں، اور گھڑے کا پانی اس سے آپ وہ کلونجی استعمال کریں۔ اس کے ساتھ ہی چاسکو ایک دانے ہیں، بیج ہیں، 5 دانے آپ وہ لیں، وہ بھی صبح سویرے خالی پیٹ ہی گھڑے کے پانی سے استعمال کریں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جگر بھی، آپ کا معدہ بھی، آپ کا لبلب بھی یہ اپنی حالت کی اصلی حالت کی طرف واپس لوٹ آئیں گے۔ اب ہم چلتے ہیں قرآن کریم کی طرف۔ قرآن کریم فرقان حمید نے 15واں پارہ ہے، اور سورہ بنی اسرائیل ہے، اور آیت نمبر 79 ہے۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ۔ مجھے وہ بزرگ فرمانے لگے کہ اختر رسول، آپ خود بھی اور اپنے دوستوں کو بھی، اپنے بھائیوں کو، جن جن بیٹوں کو بیٹیوں کو یہ شوگر کی مرض ہے، یہ آیا ہے کریمہ اس سے قبل کہ 11 مرتبہ درود ابراہیمی آپ پڑھیں، اور 41 بار یہ آیا ہے مبارکہ صبح آپ تلاوت کریں، اور 41 مرتبہ آپ شام کو یہ تلاوت کریں۔ پھر میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں کہ سب سے پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی، اور پھر 41 مرتبہ یہ آیت وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ۔ کہ یہ 3 آیتیں ہیں قرآن کریم فرقان حمید کی۔ سورہ بنی اسرائیل ہے، اور آیت نمبر 79 ہے، اور پارہ نمبر 15 ہے۔ آپ ان تینوں آیتوں کو 41 مرتبہ صبح اور 41 مرتبہ شام کو، اور پھر 41 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد آپ پانی پہ پھونک ماریں۔ وہ پانی آپ صبح خالی پیٹ استعمال کریں، شام کو بھی آپ خالی پیٹ استعمال کریں۔ آپ 3 دنوں کے بعد اپنی شوگر چیک کریں۔ انشاءاللہ ہمارا ایمان ہے، اور اللہ کے قرآن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ
کہ بیماریاں بھی وہی دیتا ہے اور شفا بھی وہی دیتا ہے۔ پھر قرآن کریم نے کیا کہا؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، اور یقیناً قرآن کریم جو ہے وہ شفا کا مرکز ہے۔ تو آپ اس شوگر کے حوالے سے یہ فقیر نے آپ کو جو نسخہ بھی دیا ہے آپ اس پر بھی عمل کریں، اور باقی جو احتیاطی تدابیریں ہیں ان کے بارے میں بھی آپ سوچیں۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی جو ہے وہ پرسکون ہوگی، آپ کو کوئی کسی قسم کی یہ شوگر تنگ نہیں کرے گی۔ آپ ہر روز بھی اس کو چیک کریں گے تو آپ کا شوگر کا جو لیول جو ہے وہ انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔